علم الإنسان ما لم يعلم. رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک ہی نشست میں ان کے ناموں کے ساتھ جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی تھی، ان میں ایک نام سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ حضرت زبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت عبد المطلب ہے اور والد کا نام عوام بن خویلد ہے۔ خویلد یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے۔ اس طرح سیدہ خدیجہ حضرت زبیر کی پھوپھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پھوپھی ہوتی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش ان کی والدہ نے انتہائی سختی اور مشقت کی بنیاد پر کی تھی۔ ایک موقع پر جبکہ بالکل نوعمر تھے وہ، والدہ نے ایک جھاڑی میں ان کو گرا دیا۔ لوگوں نے پوچھا، رات میں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ تو کہا کہ اس لیے کیا ہے کہ میرے بیٹے کے دل سے اندھیرے کا خوف جاتا رہے، وہ اندھیرے سے گھبرائے نہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو مارا بھی کرتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ کیوں مارتی ہے؟ تو وہ کہتی کہ انما اضربہ لکی یدب ثم یجر الجیش ذا الجلب، میں اس لیے مارتا ہوں اسے کہ یہ باادب ہو جائے اور اس لائق ہو جائے کہ بڑے لشکر کو کھینچنے والا ہو۔ تو اس طرح سختی کی بنیاد پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ہوئی اور مزاج میں جرأت اور ہمت پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے بھی ان کو مضبوط اور توانا بنایا۔ دراز قد تھے اور اتنے لمبے تھے کہ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد ان کے پیر زمین سے لگا کرتے تھے۔ بہادری شروع ہی سے نمایاں ہو گئی، یعنی کم عمری میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی والدہ نے صفیہ رضی اللہ عنہ نے اور زبیر دونوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے۔ ایک موقع پر یہ بات، اس وقت ان کی عمر ایک روایت کے مطابق 8 سال ہے، ایک روایت کے مطابق 15 سال یا 16 سال ہے، اور بھی روایت اس سلسلے میں۔ تو ایک موقع پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، یہ بات پھیل گئی اور مشہور ہو گئی۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بالائی علاقے یعنی اونچے والے علاقے کی طرف تشریف لے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں تاخیر ہوئی۔ اس تاخیر کی وجہ سے لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید شہید کر دیا گیا، تو مسلمانوں میں غم و غصہ کی کیفیت پیدا ہو گئی اور حضرت
زبیر خاص طور پہ اپنی ناعمری کے باوجود بڑے غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے والد عوام کی تلوار نکال لی اور تلوار لٹکا کر سونت کر باہر نکل کھڑے ہوئے کہ آج اس سے نمٹ لینا ہے کہ جس نے یہ جرأت کی ہے۔ تو راستے میں لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو چھوٹا ہے اور تلوار لیے پھر رہا ہے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کدھر جا رہا؟ وہ کہا کہ میں اس شخص کا کام تمام کر دوں گا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو مورخین لکھتے کہ تاریخ اسلامی میں سب سے پہلے تلوار سونتنے والے اور تلوار نکالنے والے کون ہیں؟ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام قبول کیا تو جس طرح دیگر مسلمانوں نے آزمائشیں اٹھائی، حضرت زبیر نے بھی اٹھائی، ستایا گیا ان کو، اور ستانے کی بنیاد پر ہی انہوں نے ہجرتیں کی ہے۔ تو 2 مرتبہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینے کی طرف ہجرت کی سعادت ان کو ملی ہے۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے کو جا رہے تھے تو راستے میں حضرت زبیر کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شام سے تجارت کر کے واپس لوٹ رہے تھے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں انہوں نے کپڑے پیش کیے تھے، کپڑوں کا تحفہ جسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ابو عبداللہ کنیت کس لیے ہے؟ تو ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر ہے۔ حضرت عبداللہ مدینے میں مسلمانوں کے پہلے نومولود ہیں، پہلے بچے ہیں، اور ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی تھی۔ کیوں خوشی ہوئی تھی؟ تو اس لیے خوشی ہوئی تھی کہ یہودیوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اس لیے ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس بچے کی پیدائش ہوئی عبداللہ کی، تو مسلمانوں نے خوشی کے مارے نعرے تکبیر بلند کیا۔ اب وہ بچے کی ماں کون ہے؟ تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ذات النطاقین، 2 پٹیوں والی۔ تو اسماء آپ کی زوجہ ہے، اور شروع میں مالی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، صحیح مسلم میں تفصیلی روایت موجود ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب زبیر سے میری شادی ہوئی ہے نا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹنی۔ تو اس کے چارے کے لیے زبیر کو ایک زمین ملی ہوئی تھی، اس زمین کو میں جایا کرتی تھی 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں چارے کے لیے گٹھلیاں چن کر واپس ہو رہی تھی اور سر پر میں نے ٹوکرا رکھ رکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ گزرے، مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی بٹھانے لگ گئے، اور مقصد یہ تھا کہ مجھے اونٹنی پر سوار کر لے، لیکن مجھے زبیر کی غیرت یاد آ گئی، اس لیے کہ وہ بڑے باغیرت شخص تھے، تو میں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسماء نہیں بیٹھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ پھر میں نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا کہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا، تو وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر بیٹھ جاتے تو کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، لیکن تمہارا گھر سے نکلنا اور پھر اس طرح مشقت اٹھانا یہ میرے لیے تکلیف کی بات تھی۔ لیکن والے نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اور اس کے باوجود حضرت اسماء ابھی پردے کی آیات اتری بھی نہیں، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کر دیا بیٹھنے سے، تو یہ جو بیٹھنا ہے نا یہ ان کی طرف سے اپنے شوہر کے حق میں حد درجے کی وفاداری اور محبت کی علامت ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتے تھے اور ان کی غیرت کو سمجھتے تھے، اور ان کی غیرت کی حفاظت کرنا بھی وہ جانتی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ پھر ابو بکر نے ایک غلام مجھے دے دیا، اور غلام یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنے لگا، اور پھر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کہ ابو بکر نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو بہرحال
یہ ابتدائی ایام تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر کو خوب مال دیا، خوب مال، اور اتنا دیا کہ مدینے میں صرف ان کے 11 گھر تھے، مصر میں ایک گھر تھا، بصرہ میں ایک گھر تھا، کوفہ میں ایک گھر تھا وغیرہ۔ حضرت عروہ جو زبیر کے رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تو ان کا قصر محل اب بھی مدینے میں موجود ہے، اور قصر عروہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے کہ آثار قدیمہ کے طور پر۔ تو یہ والد سے وراثت میں پانے والی دولت کا نتیجہ، اور خود اپنی بھی کمائی ہوگی۔ تو بہرحال یہ تو ایک پہلو تھا زندگی کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی صفت ہے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح، لیکن اصل جو حضرت زبیر کی صفت ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ان کی جرأت ہے، ان کی بہادری ہے، اور اس بہادری کا ثبوت انہوں نے مختلف موقعوں پر دیا ہے۔ تو ان موقعوں میں سے ایک موقع پہلا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قصہ مشہور ہوا، تو انہوں نے دیا جرأت، ابھی 9 عمر ہے، 12 سال کی عمر تقریباً ہے جب دیا، اور پھر بدر کی لڑائی میں انہوں نے ایک عجیب قسم کی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ بدر کی لڑائی کے میدان میں عبیدہ بن سعید بن عاص پورے طور پر لوہے میں غرق ہو کر آیا ہے، غرق ہو کر، یعنی سر سے لے کر پیر تک اس نے اپنے آپ کو لوہے میں چھپا رکھا ہے، اور صرف اس کی آنکھیں دکھ رہی ہے، اور اس حالت میں مسلمانوں کو للکار رہا کہ اگر کسی میں جرأت ہے تو آئے میرا مقابلہ کرے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نشانہ لگایا اور تاکتے رہے، اور پھر وہ جو تھوڑا سا حصہ تھا نا آنکھوں کا جو کھلا ہوا تھا، اس میں نیزے سے مارا، اور ایسا مارا کہ چاروں شانے چت وہ پڑ گیا، اور زبیر اس کے سینے پر چڑھ گئے، اور یہ وار جو ان کی طرف سے ہوا تھا وہ اس قدر کاری وار تھا کہ نیزے کو جب نکالنے لگے تو اس کی کئی کڑیاں مڑ گئی، اس قدر سختی کے ساتھ وار کیا تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو یہ پہلا موقع ہے۔ غزوہ احد میں طلحہ بن ابی طلحہ العبدری یہ مشرکین کا علم بردار تھا، یعنی جھنڈا اٹھانے والا۔ کسی بھی فوج کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، اور اسی جھنڈے کے گرد فوج گھومتی ہے۔ تو طلحہ بن ابی طلحہ ان کا علم بردار تھا، اور بڑا جرأت مند، بہت مضبوط قسم کا آدمی تھا۔ اس کو فوج کا میڈھا کا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ تو اس نے آ کر دعوت مبارزت دی، پہلے دعوت مبارزت۔ اس کے مقابلے میں کون جائے؟ تو ایسا بہادر اور مضبوط قسم کا آدمی تھا کہ ہمت نہیں ہو رہی لوگوں کی کہ اس کے مقابلے میں جایا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اونٹ پر وہ سوار تھا، جست لگائی، چڑھ گئے، اس کو نیچے پٹک ڈالا، اور رکھنے کے بعد اس کے سینے پر چڑھ گئے، اور جس طرح میڑھے کو ذبح کرتے اس طرح اس کو ذبح کر دیا۔ تو اس منظر کو دیکھ کر مسلمانوں کو خوشی ہوئی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، یعنی خاص معاون اور مددگار ہوتا ہے، اور میری امت کے حواری یا میرے حواری کون ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ غزوہ خندق کے موقع پر بھی ادا کیے تھے۔ سخت سردی کا زمانہ تھا اور صورتحال غیر واضح تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے کہ کون ہے جو جائے اور بنو قریظہ کی خبر لے کر آئے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ بیٹھ جاؤ، پھر کہہ رہے کہ کون ہے جو جائے، پھر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہو رہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھاتے رہے۔ تیسری دفعہ اٹھے تو کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میری امت کا حواری کون ہے؟ میرا حواری
زبیر بن عوام ہے. اور پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عورتوں کے ساتھ تھا, بچے تھے نا نوعمر, تو قلعہ میں عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ کر دیا گیا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ والد صاحب بنو قریظہ کی طرف سے چلے آ رہے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ادھر گئے تھے؟ تو والد نے پوچھا کہ کیا دیکھا تم نے؟ کہا کہ ہاں. تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کر دیا ہے. کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ کہ آپ نے کہا فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. پوری اسلامی تاریخ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صرف 2 شخصیات ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو ان پر نچھاور کرنے کی بات کی ہے. تو ایک حضرت زبیر ہے اور دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا. حضرت زبیر کی بہادری کا ایک قصہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے غزوہ خیبر میں مرحب کو قتل کیا تھا جو 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد قلعہ ناعم سے جو یہودیوں کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ تھا, اس سے مرحب کا بھائی یاسر باہر نکلا تھا اور اس نے دعوت مبارزت دی تھی. وہ بھی بڑا شہزور تھا اور مضبوط اور بہادر قسم کا آدمی تھا. تو اب اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو حضرت زبیر آگے بڑھے اور یہ منظر ایسا ڈراؤنا تھا نا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی جرأت مند خاتون بھی گھبراہٹ میں کہنے لگ گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا شہید تو نہیں کر دیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تمہارا بیٹا شہید نہیں ہوگا بلکہ وہ قتل کرے گا. اور پھر حضرت زبیر نے یاسر کا کام پلک جھپکتے ہی کر دیا اور یہ دوسرا بہادر یہودیوں کا زمین پر آ رہا اور اس طرح قلعہ نعیم کی فتح کا راستہ بالکل کھل گیا. زندگی آگے بڑھتی رہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا اور ان کی خلافت کے دور میں رومیوں کے خلاف ایک بڑی لڑائی لڑی گئی جس لڑائی کو جنگ یرموک کے نام سے جانا جاتا ہے. جنگ قادسیہ ایرانیوں کے خلاف بڑی جنگ ہے, اسی طرح جنگ یرموک رومیوں کے خلاف بہت بڑی جنگ ہے. اس میں مسلمانوں نے بڑی جرأتوں کا مظاہرہ کیا. تو جن لوگوں نے بڑی جرأتوں کا مظاہرہ کیا ہے ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہتے ہیں کہ فوج کو انہوں نے فوج کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھاتے ہوئے مخاطب کیا کہ کہا کہ ارے یہ تو بہت کمزور ہے, یہ جو سامنے والے ہیں نا بہت کمزور ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کتنی حقیر ہے قوم, یعنی معمولی ہے. یہ تعداد دیکھ کر تم کو اگر گھبراہٹ ہو رہی ہے نا تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. 10 گنا کا فرق تھا مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں. تو اس بنیاد پہ حوصلہ بڑھانے کی ضرورت تھی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ بڑھایا اور کہتے کہ یہ کہہ کر رومی فوج میں گھس گئے اور حریف کو مارتے مارتے فوج کی دوسری طرف نکل گئے اور اس طرح دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اسی طرح واپس آ گئے. تو اب یہ منظر معمولی قسم کا منظر نہیں ہے, اس میں کتنی جرأت اور کتنے حوصلے کی ضرورت ہے ہم سمجھ سکتے ہیں, اور اس بنیاد پر مسلمانوں میں کتنی جرأت پیدا ہوئی ہوگی اس کا بھی اندازہ ہم خوب کر سکتے ہیں. تو یہ جرأت مند صحابی کون ہے؟ حضرت زبیر بن عوام. تاریخ آگے بڑھی اور ظلم کی ایک داستان رقم ہو گئی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل ہوئے کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ اٹھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھی اور پیچھے طلحہ بھی تھے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے. تو جنگ ہوئی, جنگ جمل, اور دونوں مقابل تھے حضرت علی اور حضرت زبیر اور طلحہ. کسی نے کہا کہ علی کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں, تو کیا سمجھ میں آیا؟ جنگ سے
علیحدگی اختیار کر لی انہوں نے، لیکن علیحدگی اختیار کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ایک شخص نے دھوکے سے ان کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کا سر لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس امید پر آیا تھا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے اور پیڑ تھپتھپائیں گے، لیکن اجازت طلب کی تو کہا کہ اس کو، اس دیہاتی کو خوشخبری سنا دو، خوشخبری جہنم کی، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ زبیر کا قاتل جہنمی ہے۔ اور بعض روایتوں میں کیا انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بشرو قاتل ابن صفیہ بالنار، ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہ بدقسمتی تھی مسلمانوں کی، یہ حالات پیش آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم ہوئے اور یہ حادثہ پیش آیا، تو وقتاً فوقتاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے سینوں میں جو کھوٹ اور کپٹ ہوگی نا ہم نکال دیں گے جنت میں داخل ہونے سے پہلے یعنی سینوں کو صاف کر دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ میں، زبیر اور طلحہ انہی لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کے دلوں میں تھوڑی سی کجی وقتی طور پر پیدا ہو گئی ایک خاص حادثے کی وجہ سے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اس کجی سے اور اس قدورت سے پاک فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرتوں سے سیکھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ علم الإنسان ما لم يعلم